اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ حصہ اول میں ہم اس کی تفسیر پوری جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اسے ہم نے زبانی بھی یاد کر لیا ہے۔ تو اس کی تفسیر تو آ چکی پچھلے سبق میں، آگے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا قرآن کریم کے شروع کرنے میں یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ بہت سے علماء نے تو اس کو سورت کا جز بتایا ہے، وہ ساری تفسیر پہلے آ چکی ہے، اور بہت سے فقہاء نے، علماء نے اس کو سورت کا جز نہیں بتایا ہے۔ جنہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو سورت کا جز بتایا ہے، ان کے نزدیک اعوذ باللہ بسم اللہ کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے ہر سورت کے ساتھ۔ بسم اللہ کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے کہ بسم اللہ کو جنہوں نے سورت کا جز مانا ہے تو ان کے نزدیک نماز ہو یا غیر نماز، بسم اللہ کا پڑھنا سورت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورت کا جز نہیں ہے، اعوذ باللہ نہ بسم اللہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ تو اسی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے میں جب ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، 4 صورتیں، یعنی کہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک تو عام طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت شروع کر دی۔ لیکن اس میں جو ہے 4 صورتیں ہیں، اس میں کچھ صورتیں ناجائز ہیں اور کچھ صورتیں جائز ہیں۔ 8 صورتیں ہیں، بلکہ 8 صورتیں ہیں، تو اس میں کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، لیکن ابھی یہ 4 صورتیں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، فصل کل یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا، اس کو فقہ وقف بھی کہتے ہیں۔ فصل کل نمبر 1، اعوذ باللہ بسم اللہ کی جو 4 صورتیں ہیں، جب قرآن کریم کو شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ فصل بولا فصل کل، فصل کل یعنی کہ اعوذ باللہ پر بھی وقف کرنا اور بسم اللہ پر بھی وقف کرنا، اور پھر سورت شروع کرنا، اس کو فصل کل کہتے ہیں۔ یعنی کہ فصل کے معنی ہے جدا کرنا، الگ کرنا، یعنی کہ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے الگ کرنا اور بسم اللہ کو سورت سے الگ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ اس کا دوسرا نام کف وقف بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی پہلی سورت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسے سورت شروع کریں گے تو اس کا نام فصل کل اور کف وقف ہے۔ نمبر 2، فصل کل یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں۔ سل وصل، سل وصل کس چیز کا نام ہے؟ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو سورت سے ملانا، یعنی کہ کہیں بھی وصل نہیں کرنا، کہیں بھی وقف نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں سل وصل۔
جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو اس کا نام کیا ہے؟ سل وصل، یعنی کہ کہیں بھی وقف نہ کرنا، ملا کر پڑھنا. اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا، بسم اللہ کو سورت سے ملانا. اس کا نام کیا ہے؟ سل وصل. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی. ہم نے فصل کے معنی کیا بتائے تھے؟ جدا کرنا، یعنی اعوذ باللہ پر وقف کرنا اور بسم اللہ کو سورت سے ملانا. فصل اول وصل ثانی. وصل کے معنی ملا دینا، فصل کے معنی جدا کرنا. تو نمبر 3 ہے فصل اول، یعنی کہ پہلے پر وصل کرنا، وقف کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف کرنا اور بسم اللہ کو سورت سے ملا دینا، ملا کر کے پڑھنا. اس کو فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ اس کا دوسرا نام کف وصل. اس کا دوسرا نام ہے کف وصل، یعنی کہ پہلے کو وقف کرنا، دوسرے کو ملانا. سمجھ آیا؟ نمبر 4 فصل اول ہے، وصل اول وصل اول فصل ثانی. وصل کے معنی ملانے کا بتائے تھے نا، یعنی کہ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو سورت سے جدا کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین. سمجھ آیا؟ تو یہ 4 سورتیں قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہیں. یہ 4 سورتیں جائز ہیں، ہم کسی بھی طرح پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، یہ بھی جائز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، یہ بھی جائز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. 4 آ گئی نا؟ اب ان 4 کا نام دیکھ لیتے ہیں ایک بار. نمبر 1 فصل اول فصل کل ہے، فصل اول. یہ تو بتا دیا نا. ایک بار 4 کو دیکھو، 4 کا نام. نمبر 1 فصل کل وصل. اچھا فصل کل اور فصل کل کا دوسرا نام کف وقف. فصل کل نمبر 1 دیکھو، جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے فصل کل اور کف وقف. تو یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والتين والزيتون. ٹھیک. نمبر 2 وصل کل، اس کا دوسرا نام سل وصل. فصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی. پہلا والا کیا تھا؟ وصل کل. پہلے والا تھا وصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر 2 پہ ہے یہ فصل کل. وصل کل ہے نا پہلے والا. ان میں یہی مخالفہ لگتا ہے. پہلے والا جو ہے وصل کل اور فصل فصل. ان کا صحیح نام یہ ہے. نمبر 1 ہے فصل کل. اب تو میری طرف سے سنو. نمبر 1 ہے فصل کل. اس میں ہر جگہ فصل کیا جائے گا، یعنی کہ فصل یعنی کہ جدا کیا جائے گا ہر جگہ. اس کو پڑھیں گے آپ وقف کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورج شروع کریں گے والتین والزیتون. دوسرا ہے فصل اول. فصل اول. یہ کتاب پر دیکھو، یہ میری طرف سے سنو. فصل اول وصل ثانی. فصل اول وصل ثانی یعنی کہ پہلی اعوذ باللہ کو وقف کرنا اور بسم اللہ کو سورج سے ملانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین. ٹھیک ہے نا. اور نمبر 3 ہے وصل اول. وصل اول فصل ثانی یعنی کہ فصل اول. وصل کے معنی ملانا. وصل اول فصل ثانی فصل کے معنی جدا کرنا، یعنی کہ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو سورت سے جدا کرنا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. ٹھیک ہے نا. اور نمبر 4 ہے وصل اول وصل ثانی. یہاں کہیں بھی وقف نہیں کرنا، سب کو ملا کے پڑھنا. اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے، بسم اللہ کو سورت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح. سمجھ میں آیا؟ تو اب ہمیں ان چاروں کے نام دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 فصل کل. اس کو کف وقف بھی کہتے ہیں، ہے نا. نمبر 2 فصل وصل کل. اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی. اس کو کف وصل بھی کہتے ہیں. نمبر 4 وصل اول وصل ثانی. اس کو وصل اول فصل ثانی. اس کو سل وقف کہتے ہیں. آگے یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، لیکن ان میں سے 2 صورتیں جائز ہیں. وہ کون سی؟ فصل
فصل اول وصل ثانی یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. اور دوسری لیکن سورہ محمد کے شروع میں بسم اللہ کا سورت سے فصل لگتا ہے. دو جو بہتر ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فصل اول ایک تو فصل اول اس میں بہتر ہے, ایک فصل ثانی اس میں بہتر ہے. وہی جو میں نے بتا دیا, لیکن سورہ محمد کے شروع میں بسم اللہ کا جو ہے بسم اللہ کا سورت سے فصل بہتر ہے. یعنی کہ جب ہم سورہ محمد کی تلاوت کریں گے تو اس کے اندر بسم اللہ پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ معنی میں شبہ لازم نہ آئے, کیونکہ شبہ سے بچنا چاہیے. فقہا بھی ہر مسئلے میں شبہ سے بچنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اگر ہم بسم اللہ کو نہیں جدا کریں گے الذین سے اور پھر آگے معنی مل جائیں گے تو وہ معنی شبہ پیدا کر دیں گے. تو اس لیے سورہ محمد میں فصل بسم اللہ کا فصل بہتر ہے وصل سے, یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا الذین آمنوا. ہاں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے سورہ محمد میں, یہ بہتر نہیں ہے. حرام اور ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ وصل کرے بسم اللہ پر سورہ محمد میں. لیکن اگر سورہ برات سے پڑھنا شروع کریں تو اس وقت صرف دو صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں, وصل اور فصل. وصل اور فصل. اگر سورہ برات سے یا اس کے بیچ سے پڑھنا شروع کرے تو اس میں دو ہی صورت جائز ہے, ایک تو وصل اور ایک فصل. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ. حالانکہ بسم اللہ اس میں ہے نہیں, پڑھنی بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے اگر ہم پڑھتے تو اس میں وصل اور فصل دونوں صورتیں جائز ہیں, دو صورتیں جو آگے ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی چار صورتیں نکلتی ہیں, جن میں سے صرف دو صورتیں جائز ہیں, فصل کل اور فصل اول فصل ثانی, اور دو صورتیں یعنی فصل کل اور فصل اول فصل ثانی جائز نہیں. ایک بار اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی چار صورتیں نکلتی ہیں. اور وہاں بھی اعوذ اگر ہم کسی صورت کے بیچ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہم نے کسی بھی سورت کے بیچ سے قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا اور تو وہاں بھی چار سورتیں نکلتی ہیں. نمبر ایک جن میں سے صرف دو صورتیں جائز ہیں, فصل کل یعنی کہ ہر پر وقف کرنا, اعوذ باللہ پہ بھی وقف کرنا, بسم اللہ پہ بھی وقف کرنا, پھر شروع کرنا. ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم. یہ کیوں ناجائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر کوئی معنی نہیں جانتا ہے, اگر کوئی معنی نہیں جانتا ہے اور اس نے
وصل اول وصل ثانی کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی معنی نہیں جانتا ہے اس نے وصل اول بھی کر دیا اور وصل ثانی بھی کر دیا اور وہاں پر معنی غلط ہو جاتے ہیں. پھر کیونکہ اگر ہم بسم اللہ کی میم کو حرکت دیں گے تو والذین کے معنی اس سے تعلق رکھیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں جو ہے حمزہ کو گرا کر ہم میم کا میم میں وصل کر دیتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ وہاں تو حمزہ ہے ہی نہیں تو گرائیں گے کس کو؟ تو حمزے کا وصل تو وہاں پہ ہو یا نہ ہو لیکن معنی مل جاتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات. یہاں تو معنی ٹھیک بیٹھتے ہیں لیکن اگر کسی جگہ معنی اس کے الٹے یا ایسے معنی بیٹھے کہ جس سے خرابی لازم آئے تو اس سے گناہ ملے گا قرآن کریم کو پڑھنے کا. سمجھ میں آیا؟ یا بہتر نہیں ہوگا جیسے سورہ محمد میں بہتر نہیں ہے. تو جب سورت کے بیچ سے شروع کریں پڑھنا، کیونکہ سورت کے شروع سے تو قرآن اکرام نے بتا دیا کہ 4 صورتیں جائز ہیں. کیونکہ سورت کے شروع سے تو اس لیے جائز ہیں کہ سورت کے شروع سے تو معنی چلیں گے، شروع سے معنی چلیں گے، ہے نا. اور جس میں بہتر نہیں لگا تھا اس کو بتا دیا کہ سورہ محمد میں اس طرح بہتر ہے. وصل بہتر نہیں ہے بسم اللہ کا، سورت سے وصل بہتر ہے. تو اسی لیے جب ہم سورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کریں تو جب بھی کیا ہے بسم اللہ کا فصل ضروری ہے قرآن کریم سے. سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ کا فصل ضروری ہے قرآن کریم سے. اگر معنی نہ جانتا ہو، معنی جانتا ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو پہچان لگا کہ یہاں پر وصل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جیسے تو اس کے اندر 2 صورتیں جائز ہیں جو میں نے 4 صورتیں بتائی آپ کو. ایک تو وصل کل جائز ہے اس میں، یعنی کہ سب جگہ آیت کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. اور ایک جائز ہے اس میں وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ پر فصل کرنا، بسم اللہ پر وقف کرنا، بسم اللہ کو قرآن کریم کی تلاوت سے جدا کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. سمجھ آیا؟ یہاں پہ ان 2 صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت جائز نہیں ہے. یعنی کہ جب سورت کے بیچ میں سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں
تو وہاں پر یہی دو صورت جائز ہیں، ان کے علاوہ جائز نہیں۔ ہاں اور دو صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں۔ اور دو صورتیں فصل اول وصل کل یہ جائز نہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر سورت کے شروع سے نہ ہو، سورت کے شروع سے ہو تو یہ بھی جائز ہے، اگر سورت کے بیچ میں سے تلاوت کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ سورت کے شروع سے، سورت کے بیچ میں سے تلاوت شروع کی ہے تو۔ نمبر 2، اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف دو ہی صورتیں نکلتی ہیں، اور یہ والی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ وصل اول وصل ثانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو صورتیں جائز نہیں ہیں۔ اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں، اعوذ کے بعد ساتھ میں، اگر اعوذ باللہ کے ساتھ میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت بھی دو ہی صورتیں نکلتی ہیں۔ دونوں جائز ہیں۔ نمبر 1 فصل یعنی الرجیم پر وقف کر کے آیت کو دوسرے سانس میں شروع کرنا۔ نمبر 2 وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملانا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو جیسے اللہ الرحمن وغیرہ، اور نہ ایسا لفظ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہو جیسے اللہ۔ دیکھو اگر ہم ایک بار شروع سے کہاں سے شروع، اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اگر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں، دیکھو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اگر کوئی سلام کیا کسی نے آ کے، ہم نے سلام کا جواب دیا، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پھر پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یعلم اذا نزل ما فی القبور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا يعلم اذا بصر ما في القبور۔ تو اب جب ہم یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، خالی اعوذ باللہ پڑھ کے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اگر بغیر بسم اللہ کے ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 اس میں فصل بھی جائز ہے، رجیم پہ کرنا، اور وصل بھی جائز ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا لو تعلمون علم الیقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا لو تعلمون علم الیقین۔ سمجھ آیا؟ تو یہ دونوں جائز ہیں، لیکن آگے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ تعوذ پڑھنے کے بعد جب ہم شروع کر رہے ہیں جہاں سے، تو وہاں کے لیے شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ کہ ایک تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے وہاں کوئی نام نہ ہو، جیسے اللہ، رحمان، سمیع، بصیر وغیرہ۔ جیسے ہم کرنے لگے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عزیز الجبار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ الذی، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے پاک ذات کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی
इशारा है ये भी हुआ। ज़मीर जो है अल्लाह की तरफ इशारा करती है। तो नंबर एक कि अल्लाह के पाक नामों में से कोई नाम नहीं होना चाहिए। नंबर दो, अल्लाह के पाक ज़ात की तरफ इशारा नहीं होना चाहिए उन अल्फाजों से, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु में हो रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये नहीं होने चाहिए। समझ आया? तो ये दो, हाँ आगे। जैसे अल्लज़ी खलक़ल मौता में अल्लज़ी और लहुल मुल्क और इलैही युरजअून हाँ और इलैही वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे माना खराब हो जाते हैं। जब आप मौलवी हो, जब आप माने पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद की, अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं, अल्लाह की। यहाँ मायने का वक्फ करना चाहिए। अगर हमने यहाँ भी वक्फ नहीं किया ना तर्जुमे में, तो यहाँ भी माने गलत हो जाएंगे। समझ में आया? इस तर्जुमा में बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि शैतान मरदूद की पनाह मांग रहा। समझ में आया? तो शैतान मरदूद की पनाह नहीं, अल्लाह की पनाह। कि पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अब कुछ लोग क्यों कहेंगे कि शैतान मरदूद से पनाह मांग रहा है, तो ये तो उसके जहन की खराबी है। अब कोई अगर किसी से हम यूं कहने लगे अपने वालिद से कि अब्बू जी मुझे बचा लीजिए गिरने से, तो हम गिरने से का सहारा ले रहे या अब्बू जी का सहारा ले रहे? हम गिरने का सहारा ले रहे या अब्बू जी का सहारा ले रहे? किसका सहारा ले रहे? बताओ। अब्बू जी का। तो जब हमने कहा कि पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की, तो यहाँ अल्लाह का सहारा ले रहे। और पनाह किससे मांगी है? कि शैतान मरदूद से पनाह दिला, वो हमें अल्लाह शैतान मरदूद से पनाह दिला। तो यहाँ माना बहरहाल गलत भी हो सकते हैं, गलत हो जाते हैं। अगर अल्लाह की जात की तरफ इशारा हो या अल्लाह के पाक नामों में से कोई नाम हो, तो यहाँ माना गलत हो सकते हैं 100%। तो इससे बचना चाहिए। और अगर अल्लाह के पाक नामों में से कोई नाम नहीं है या अल्लाह के कोई ऐसी ज़मीर नहीं है जो अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा करती हो, तो फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह करके पढ़ सकते हैं आगे। ये दोनों सूरतें जायज हैं। और अगर पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई, तो इस हालत में भी 4 सूरतें निकलती हैं। अगर कुरान करीम की तिलावत करते करते कोई सूरत शुरू हो गई, तो इस सूरत में भी 4 सूरतें निकलती हैं। आप किताब छोड़ के मुझे देख लो, क्योंकि किताब में दिमाग चकराता है। उसमें भी 4 सूरतें यही निकलती हैं। फसल जो मैं बताऊंगा वो देखना, किताब मत देखना। नंबर 1 फसल कुल, फसल कुल, फसल सानी। समझ में आया? फसल कुल छोड़ दो, फसल अव्वल, फसल सानी। समझ में आया? फसल आधा तो बोलते करो। फसल अव्वल, कुल की जगह अव्वल बोलते हैं। फसल अव्वल, फसल सानी, फसल अव्वल, फसल सानी, यानी कि दोनों में फसल। अब सूरत पूरी होती है,
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فصل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل ہو گیا. نعیم اس کو کیا کہیں گے؟ فصل اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کیا کہیں گے؟ فصل ثانی. تو یہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا ہے وصل اول وصل ثانی. سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 وصل اول وصل ثانی. وہ کیسا ہے؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. سمجھ میں آیا؟ عن النعيم پر بھی وصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی وصل، اور پھر سورت شروع کی تو یہ بھی جائز ہے. یہ دو صورتیں جائز ہیں. نمبر 3 ہے وصل اول وصل ثانی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. تو نعیم پر فصل اور رحیمی والعصر وصل. یہ صورت بھی جائز ہے. یہ صورت بھی جائز ہے. تو 3 صورتیں جائز ہو گئی. چوتھی صورت ہے وصل ثانی وصل اول. چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی. وصل اول ان میں سے 2 صورت جائز ہیں. 2 صورت جائز ہیں. اس میں سے میں نے کیا کون سی صورت بتائی آپ کو؟ وصل اول. ایک تو میں نے بتائیے فصل اول فصل ثانی، یعنی کہ دونوں پر وقف کرنا. یہ تو جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ اور پہلے اسے پڑھ کے سناؤ. اس میں دماغ گھومتا ہے بہت. نمبر 2 وصل کل یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا. نمبر 3 فصل اول فصل ثانی یعنی سورت کے آخر پر وقف کرنا اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی یعنی سورت کے آخر پر وصل اور الرحیم پر وقف کرنا. ان میں سے پہلی 3 صورتیں جائز ہیں، جن میں سے فصل اول اور وصل ثانی بہتر ہے اور چوتھی صورت جائز نہیں. کون سی چوتھی صورت جائز نہیں؟ چوتھی صورت کون سی ہے؟ فصل اول فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی اس میں جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ 3 صورتیں اس میں جائز ہیں، لیکن بہتر کون سی صورت ہے؟ فصل اول وصل ثانی. ایک مرتبہ اور سمجھ لو. دیکھو نمبر 1 میں نے آپ کو بتائی تھی وصل اول. انہوں نے جس کو کہا ہے فصل کل،
تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں فصل کل کو فصل اول فصل ثانی، یعنی کہ سورت پہ بھی وقف کرنا، بسم اللہ پہ بھی وقف کرنا اور پھر سورت شروع کرنا، اور یہاں اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پر بھی وقف کرنا. سمجھ آیا؟ وہ میں نے سمجھا دیا پیچھے پڑھ کے. اور نمبر 2 ہے وصل اول وصل ثانی، ہے نا، یعنی کہ سورت کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو پھر دوسری سورت سے ملانا جو سورت شروع ہو رہی ہے. اور اگر یہاں اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ کو سورت سے ملانا اور سورت کو اعوذ باللہ سے ملانا. نو، اعوذ باللہ کو جو سورت پوری ہوئی ہے اس کو اعوذ باللہ سے ملانا اور اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو سورت سے ملانا. جیسے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ. سمجھ میں آیا؟ یا عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، تو یہ جائز ہے. نمبر 3 پر بتایا ہم نے فصل اول وصل ثانی، یعنی کہ سورت پر وقف کرنا اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا. اگر یہاں اعوذ باللہ آ جائے گی تو سورت پر وقف کرنا، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملانا اور بسم اللہ کو سورت سے ملانا. جیسے النعیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. یا النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. اب چوتھی سورت جو آتی ہے اس میں کون سی آتی ہے؟ فصل اول فصل ثانی، یعنی کہ جو سورت پوری ہو رہی ہے اس سے اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملانا اور بسم اللہ پر وقف کرنا یا اعوذ باللہ پر وقف کرنا اور پھر سورت شروع کرنا. تو یہ سورت جائز نہیں ہے. سمجھ آیا؟ جیسے النعیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر یہ والی سورت جائز نہیں ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یہ سورت جائز نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو جائے تو وہاں یہ 3 صورتیں جائز نہیں. اگر پڑھتے پڑھتے کیا ہو جائے؟ سورہ برات شروع ہو جائے تو وہاں بھی یہ تینوں صورتیں وہاں بھی جائز رہی ہیں. کون سی؟ فصل اول فصل ثانی، نمبر 2 فصل اول فصل ثانی، نمبر 3 فصل اول فصل ثانی. یہ تینوں صورتیں وہاں بھی جائز نہیں ہیں، بلکہ وہاں کیا ہوگا؟ دوسری 3 صورتیں بن جائیں گی. وصل اور سقطہ، جس پر جی چاہے عمل کر لے. یعنی کہ یا تو وقف کرے، جو پہلی 2 صورتیں جو آخر والی چوتھی صورت جائز نہیں تھی نا، وہ یہاں جائز ہو گئی سورہ برات میں. یعنی کہ ان اللہ سمیع علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سمیع علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سانس لے تو پڑھتا ہے برات من اللہ ورسولہ. سمجھ میں آیا؟ اور کیا تھا؟
وقف وصل وصل کیسے ان اللہ سمیع علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ سمجھ آیا اور سکتہ بھی ہو سکتا ہے اعوذ باللہ ان اللہ سمیع علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ ہاں آواز روکنی سانس نہیں توڑنا لیکن اتنے جھنجٹ میں مت پڑھنا بس بسم اللہ مت پڑھنا ٹھیک ہے نا اتنے جھنجٹ میں مت پڑھنا بس ان اللہ سمیع علیم براءۃ من اللہ یہی بہتر ہے میرے نزدیک فائدہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو چاہے آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے مگر بہتر یہ ہے کہ قرأت کے تابع رہیں یعنی اگر قرأت آہستہ سے ہو تو انہیں بھی آہستہ سے پڑھیں اور اگر قرأت بلند آواز سے ہو تو یہ بھی بلند آواز سے پڑھی جائے البتہ نماز کی حالت میں یہ آہستہ ہی پڑھی جائے گی اعوذ باللہ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے پڑھیں اللہ کی رحمت دونوں پہ ایک ہی ہوگی لیکن قرآن حضرات نے ایک ضابطہ ایک قانون بیان کیا ہے کہ اگر قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھے اور اگر قرآن کریم آہستہ پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بھی آہستہ پڑھے لیکن نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا بھی بہتر ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہی ہے